الف، اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ الف سمجھ میں آ گیا تو پھر سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا میں اس الف کی بات نہیں کر رہا ہوں جو الف لام اور فا کا مرکب ہے، نہیں، جو ملا کے بنتا ہے وہ نہیں، میں اسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے مسمى کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ الف جس کی شکل ایک دم ایسے ہوتی ہے اسٹیٹ، میں اس الف کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سبحانی میاں نے بھی ان سے فیض لیا ہے اور میں نے بہت زیادہ لیا ہے۔ میری نانی مخدومہ، پیار سے ہم لوگ انہیں ننا کہتے تھے، ان کی ایک سٹائل تھی عربی اردو پڑھانے کی، آج مجھے احساس ہو رہا ہے۔ وہ فرماتی تھی جیسے الف جب پڑھانا ہو تو کہتی تھی الف سے اللہ کو پہچان، با سے بڑوں کا کہنا مان، تا سے توبہ کر انسان، سا سے ثابت رکھ ایمان، جیم سے جنت کو تو جان۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ اس وقت مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ نانی اس طرح کیوں پڑھاتی، لیکن جب میں بغداد شریف میں پہنچا اور وہاں ایک مخطوطہ دیکھا جنید بغدادی کا غوث پاک کی لائبریری میں، سرکار جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس نے الف کو پہچانا، توجہ چاہوں گا، اس نے خدا کو پہچان لیا۔ لکھتے ہیں من عرف حقیقت الالف فقد عرف اللہ، جس نے الف کی حقیقت کو پہچان لیا اس نے گویا خدا کو پہچان لیا۔ اس وقت تو خیر پڑھ لیا، پھر غور کرنا شروع کیا آخر الف میں ایسا ہے کیا، تو کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں، وہی آپ کے حوالے کر کے گزر جاؤں گا۔ الف کی پہلی خوبی یہ ہے، پہلی خوبی کہ الف ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا ہے کسی بھی، چاہے عام پارہ اٹھا لو یا قاعدہ بغدادی اٹھا لو، الف پر کبھی زبر زیر پیش دیکھا ہے؟ کیونکہ الف پہ اگر زبر آ گیا، زیر آ گیا، پیش آ گیا تو الف الف نہیں حمزہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ زور سے بولو۔ وہ الف نہیں رہتا۔ الف کی شان یہ ہے کہ وہ ساکن ہے، ساکن، دوسرے حروف کو وہ حرکت دے رہا ہے مگر خود سکون میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے حقیقت الف کو پہچان لیا اس کے دل کو سکون مل گیا۔ وہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مصداق بن گیا۔ اب وہ ایسا سکون والا ہو گیا کہ اگر راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں تب بھی وہ اف نہ کرے، دندان مبارک ٹوٹ جائیں تب بھی وہ اف نہ کرے، بدر و خیبر و خندق میں اگر نبردازمہ قوم ہو تو وہ شکوہ نہ کرے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اتنا سکون مل جائے کہ وہ سکون ابو بکر کو ملے تو صداقت مل جائے، وہ سکون عمر کو ملے تو عدالت مل جائے، وہ سکون عثمان کو ملے تو سخاوت مل جائے، وہ سکون علی کو ملے تو کرامت مل جائے، وہ سکون حسن کو ملے تو امامت مل جائے، اور وہ سکون حسین کو ملے تو پریوار کو کٹواتے وقت بھی شہادت مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادے حضور غازی ملت، سرکار کلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سکون ہی تو ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میں بالکل شارٹسٹ وے پاسبل سے گزر رہا ہوں۔ بغداد شریف میں ہے غوث اعظم، تاتاریوں کے حملے ہو رہے ہیں مگر عبد القادر جیلانی کو سکون، اجمیر کے بنجر کو اپنا سنجر بنانے آئے خواجہ، پانی پہ پہرا لگا دیا مگر غریب نواز کے دل کو، ذرا زور سے بولو، سکون۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے گھر نہیں، کھیت نہیں، کھلیان نہیں، مکان و دکان نہیں، پریوار کو نہیں، ارے حشمت و عزت ہی نہیں، پوری حکومت کو لات مار دیا مگر میرے اشرف کے دل کو سکون۔ روکنے والوں نے روکا، اشرف یہ کیا کر رہے ہو، مگر سکون بول رہا ہے، اچھا کر رہا ہوں۔ وہاں سے بالکل بغیر کسی سواری کے اوچ پہنچے تو دل کو سکون، وہاں سے ملتان پہنچے دل کو سکون، دہلی پہنچے دل کو سکون ہے، پنڈوا پہنچے دل کو سکون، مرشد ملا دل کو سکون۔ اب سمجھ میں آیا، عشق نے پوچھا میرے اشرف اتنی اذیت کے بعد بھی آپ پر کوئی حرف شکایت نہیں؟ کہا سن، تو کیا سمجھتا ہے
میں نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا؟ ارے میں نے دنیا کی حکومت کو لات مارا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں اشرف کی جان، میں نے جب تک دنیا نہیں چھوڑا تھا دنیا میں سکون نہ ملا، حکومت تھی سکون نہ ملا، دنیا چھوڑی حکومت چھوڑی تو اللہ نے صرف سمنان کا نہیں بلکہ جہان کا سلطان بنا دیا، اور ایسا بنایا کہ محدث اعظم بھی بول اٹھے کہ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ اسی مخدومی دربار کے صاحب سجادہ ہیں حضور سرکار کلا، چھوٹی سی عمر ہے، والد بزرگوار کا وصال ہو گیا، سلطان الواعظین مولانا احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث اعظم ہند کے سگے ماموں بھی ہیں اور پیر بھی ہیں، اور ایسے پیر کہ فرماتے ہیں کہ احمد حق نما دیا، اشرف باخدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا۔ وہ پیر و مرشد ملے، گزر گئے، محدث اعظم ہند کی محبت دیکھو پیرزادے سے، بابو کہہ کے پکارنے لگے، اور فرمایا بابو گھبراؤ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں ہندوستان کی زمین سکڑ جائے گی لیکن بابو کا قدم بڑھتا جائے گا، بہار ہو کہ بنگال، گجرات ہو کہ کرناٹک، محدث اعظم ہند نے مکمل طور پہ متعارف کرایا، ایک کے بعد ایک جھٹکے لگنے لگے، کچھ اور تھوڑا سا دور بدلا، 8-10 سال کے ہوئے، ایک دن مخدوم پاک کے آستانے پہ حاضری دینے گئے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ہم لوگ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں سرکار کے جلال کا کہیں شکار نہ ہو جائیں، جتنی جلدی جائیں چوکھٹ چون کے گزر جائیں، اور کبھی کبھی میرا معمول تو ایسا ہوتا ہے میں قدم بوسی کر کے باہر آتا ہوں اور پھر اولیاء مسجد کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ کرتا ہوں، وہاں اندر کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں پڑتی۔ سرکار کلا کا بچپن ہے، چلے گئے، رات کی ٹھنڈک تھی، کونے میں بیٹھے بیٹھے سو گئے، مجاور نے دیکھا درگاہ خالی ہے، دروازہ بند کیا، رات کو قریب 1:30-2 بجے کے آس پاس حضرت کی آنکھ کھلی تو دیکھا سناٹا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، کیا کروں؟ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور سیدنا عبدالرزاق جیلانی کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں میرا پیر سو گیا۔ اشرفیوں اپنے دادا پیر کو دیکھو، ٹھنڈک لگی تو 2 چادر ادھر سے کھینچا، 2 چادر ادھر سے کھینچا، زبان میں ہکلاہٹ تھی، حضرت بہت کم بولتے تھے، بعض اتنا کم بولتے تھے کہ کچھ لوگ گونگا بھی کہنے لگے تھے، لیکن اس دن سوئے، اللہ جانے کیا دیکھا، کن جلووں میں گم ہوئے، پورے کچھوچے میں ہنگامہ ہو گیا کہ مختار اشرف کہاں ہے کہاں ہے۔ اشرفی میاں علیہ رحمہ بقید حیات تھے، مراقب ہوئے، اور 10-15 منٹ کے بعد سر کو اٹھا کے مسکرا کے کہا گھبراؤ مت، میرا بابو امان کی جگہ پر ہے، امان کی جگہ پر ہے۔ صبح کا وقت مجاور نے دروازہ کھولا تو سلام کیا میرے سرکار کلا نے، زبان جاری ہو گئی، بولنا آ گیا، اب سمجھ میں آیا، اے سرکار کلا آپ کی زبان میں اتنی تاثیر کیوں تھی، شخصیت اتنی دلگیر کیوں تھی؟ عشق نے جواب دیا ارے ہو بھی تو کیوں نہ ہو، جو اپنا بچپن میرے اشرف کے وحدت آباد میں گزار چکا ہو وہ لوگوں کے کثرت آباد میں مشہور ہو یا نہ ہو، حیرت کیا ہوتی ہے، کس بات کی حیرت۔ میں تفصیل ارادہ تو بہت تھا کہ تاریخ کی روشنی میں حضرت کے تعلق سے کچھ بیان کروں، مگر بات سکون کی چل رہی ہے، ہمیں 1 منٹ میں گھبراہٹ ہوتی ہے مگر میرے پیر کے دل کو سکون۔ اس کے بعد آپ کی پہلی اہلیہ شادی ہوئی، پہلی بیوی کا انتقال ہوا، جھٹکا لگا، دل کو سکون، بہنوں کا انتقال ہوا، جھٹکا لگا لیکن دل کو سکون، کام کر رہے دین کا، بہنوئیوں کا تینوں کا انتقال ہوا مگر حضرت اپنی ڈیوٹی نہیں بھول رہے، پھر بیٹی کا بھی انتقال ہوا اور سلسلہ جاری ہے، کس انداز سے جاری ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ والے کیوں نہیں ڈرتے، انہیں ڈرنا آتا ہی نہیں ہے، وہ دل کو سکون پہنچا کے آتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کا جب تعارف کرایا
تو یہ کہہ کے نہیں کرایا کہ اللہ والے وہ ہیں جو بڑی دولت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑی حشمت والے ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، ہوشیار، اللہ والے ایسے ہیں کہ نہ انہیں کوئی غم، نہ خوف، نہ ڈر، نہ حزن و ملال ہوتا ہے، بلکہ ان کے دل کو سکون۔ تو سکون ان کی شان بھی ہے، پہچان بھی ہے۔